اللهم اجعل في قلبي نورا۔ ملتان بر صغیر کا واحد مقام ہے جو محمد بن قاسم کے دور سے لے کر اس وقت تک مسلمان ریاست رہی ہے جب مغلوں کا سورج غروب ہو گیا تھا۔ 11ویں صدی میں بھی ملتان اسلامی ریاست تھا اور اس کے ارد گرد ہندو ریاستیں تھیں۔ یہ وہ دور تھا جب محمد بن قاسم کے بعد دوسرا مجاہد سلطان محمود غزنوی ہندوؤں سے نبرد آزما تھا۔ اس نے ہندوستان کے سب سے طاقتور راجہ جے پال کا غزنی پر تیسرا حملہ اس بری طرح پسپا کیا تھا کہ اس راجہ نے اپنی راجدھانی میں واپس آ کر خودکشی کر لی تھی۔ محمود غزنوی نے پشاور کے بہت سے علاقے پر قبضہ کر کے پشاور کو اپنے سائے میں لے لیا تھا۔ اس طرح اس نے غزنی اور اپنی تمام تر سلطنت کو محفوظ کر لیا تھا۔ اس نے راجہ جے پال کو اس شرط پر رہا کیا تھا کہ وہ واپس جا کر 2.5 لاکھ دینار تاوان ادا کرے گا اور 50 ہاتھی بھی بھیجے گا۔ راجہ جے پال نے لاہور پہنچ کر اپنے بیٹے اننت پال سے کہا کہ وہ محمود غزنوی کو تاوان ادا کر دے۔ اس کے فوراً بعد اس نے اپنے آپ کو چتا میں جلا لیا۔ اننت پال نے وہیں اعلان کر دیا کہ وہ تاوان ادا نہیں کرے گا اور اپنی باپ کی شکست کا انتقام لے گا۔ یہ واقعہ 1001 عیسوی کا ہے۔ 2 سال اور گزر گئے۔ تاوان کے بجائے سلطان محمود غزنوی کو جاسوسوں نے یہ اطلاع دی کہ اننت پال اپنے باپ کی شکست کا انتقام لینے کی تیاری کر رہا ہے اور یہ میرے لیے کوئی نئی خبر نہیں۔ محمود غزنوی نے کہا، میں ذہنی طور پر ایسی ہی صورتحال کے لیے تیار تھا۔ میں نے جے پال کے علاقے پر اسی لیے قبضہ کیا ہے کہ اس کے ساتھی راجاؤں کو اور اسے مشورے دینے والوں کو سلطنت غزنی آسمان کے ستارے کی طرح دور نظر آئے۔ میں نے اپنی سلطنت کو نہیں، خانہ کعبہ کو اور خلافت کی گدی کو محفوظ کر لیا ہے۔ راجہ جے پال مر گیا ہے، ایک سالار نے کہا۔ اس کے بیٹے کو ہم خاطر میں نہیں لاتے۔ ذرا اور گہرائی میں سوچو میرے دوستوں، محمود غزنوی نے کہا۔ راجہ جے پال کے مر جانے سے بت پرست ہندوؤں کا عقیدہ نہیں مر گیا۔ یہ 2 عقیدوں کی جنگ ہے۔ جو ہند کے راجے نہیں لڑنا چاہیں گے تو ان کے مذہبی پیشوا اور دانشمند لڑائیں گے۔ دشمن کو حقیر نہ جانو۔ اب یہ سوچو کہ ہم اس دشمن کو کس طرح گھٹنوں بٹھا سکتے ہیں۔ اگر آپ ہم سے مشورہ لینا چاہتے ہیں تو ہمیں لاہور کی طرف پیش قدمی کرنی چاہیے، ایک سالار نے کہا۔ لیکن ہمیں ہندوستان میں اپنا ایک اڈا قائم کرنا پڑے گا تاکہ ہم اور آگے بڑھ سکیں اور محمد بن قاسم کی سلطنت کو بحال کریں۔ اڈا موجود ہے، محمود غزنوی نے کہا۔ کیا ملتان ہمارا اڈا نہیں بن سکتا؟ ملتان کا حکمران ابو الفتح داؤد بن نصر مسلمان بھی ہے اور ہمارا دوست بھی۔ سلطان عالی مقام محمود غزنوی کے وزیر نے کہا، داؤد بن نصر مسلمان تو ہے، یہ نہ بھولیں کہ وہ کرامتی ہے۔ آپ کرامتیوں کی تاریخ سے واقف ہیں۔ اس نے سلطان سبکتگین مرحوم کے ساتھ دوستی اور ضرورت کے وقت ایک دوسرے کی مدد کا معاہدہ کر رکھا تھا۔ محمود غزنوی نے کہا، وہ ہمیں دھوکہ نہیں دے گا۔ عالی جاہ وزیر نے کہا، دشمن پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، اپنی قوم کے غدار پر کبھی اعتبار نہ کریں۔ ایک ایلچی الگ صبح ملتان روانہ کر دو، محمود غزنوی نے کہا۔ مجھے امید ہے کہ محمد بن قاسم کی سلطنت کی اس آخری ریاست سے ہمیں پورا تعاون ملے گا۔ داؤد بن نصر ہندوؤں میں رہتا ہے، وہ ان کی نیت اور عزائم کو ہم سے زیادہ اچھی طرح سمجھتا ہوگا۔ وہ ان میں گھرا ہوا ہے۔ وہ خوش ہوگا کہ ہم اپنی فوجیں ملتان لا رہے ہیں۔ ہمیں اس کی اور اسے ہماری ضرورت ہے۔ میں کوئی فوجی ایلچی بھیجوں گا۔ عاصم عمر بہتر رہے گا، سپہ سالار نے کہا۔ ابھی جوانی کی عمر میں ہے، بات کرنے کا ڈھنگ جانتا ہے اور خوش طبع بھی ہے۔ عاصم عمر، محمود غزنوی نے کہا۔ اس کے متعلق مجھے کسی نے بتایا تھا کہ وہ ضرورت سے زیادہ خوش طبع ہے۔ عاصم جنگی امور کو سمجھتا ہے، سپہ سالار نے کہا، اور سمجھا بھی سکتا ہے۔ وہ جب میدان جنگ میں دشمن کو اپنے سامنے دیکھتا ہے تو اور زیادہ خوش طبع ہو جاتا ہے۔ یہ کمزوری نہیں، خوبی ہے۔ اگر تمہیں یقین ہے کہ وہی بہتر رہے گا تو اسی کو بلا لو، محمود غزنوی نے کہا۔
میں اسے زبانی پیغام دوں گا کیونکہ اسے دشمن کے علاقے میں سے گزر کر جانا ہے۔ تحریری پیغام پکڑا جا سکتا ہے۔ عاصم عمر جب ملتان کے حکمران ابو الفتح داؤد نصر کے دربار میں گیا تو اس کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ اس دربار کی شان و شوکت دیکھ کر اسے شک ہوا جیسے داؤد بن نصر سارے ہندوستان کا بادشاہ ہو۔ وہ سلطان سبکتگین اور سلطان محمود غزنوی کے دربار کا عادی تھا، جہاں وہ ان کے برابر بیٹھا کرتا تھا اور مشورے بھی دیا کرتا تھا۔ ملتان کے دربار میں وہ اپنے آپ کو بہت چھوٹا آدمی سمجھنے لگا۔ داؤد بن نصر تخت پر بیٹھا تھا، دو بڑی ہی حسین لڑکیاں اس کے پیچھے کھڑی مورچھل ہلا رہی تھی۔ درباری یوں بیٹھے تھے جیسے بت دھرے ہوئے ہوں۔ رعایا کے انداتا، ایک آواز بلند ہوئی، سلطان محمود سبکتگین کا ایلچی حاضر ہے۔ عاصم عمر نے ادھر ادھر دیکھا، وہ جان نہ سکا کہ یہ صدا کس کی تھی۔ غزنی کے ایلچی کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ داؤد بن نصر نے بادشاہوں کی طرح کہا، کیا پیغام لائے ہو؟ کچھ تحفے لایا ہوں، عاصم عمر نے بوکھلا کر کہا۔ پہلے یہ پیش کرنا چاہتا ہوں، کیا سلطان محمود نے تمہیں دربار کے آداب نہیں سکھائے؟ داؤد بن نصر نے مسکرا کر کہا، ہمارے ہاں ایسا دربار نہیں ہوتا علی جاہ، عاصم عمر نے کہا۔ سلطان کا دربار کسی خیمے میں ہوتا ہے یا کسی وادی میں جس پر چٹانوں کا سایہ ہوتا ہے، ہم وہاں اکٹھے بیٹھتے ہیں۔ یہ میدان جنگ نہیں ہمارے معزز مہمان، داؤد بن نصر نے کہا۔ یہاں کوئی درباری ہماری اجازت کے بغیر کھانس بھی نہیں سکتا۔ پھر سلطان نے مجھے غلط جگہ بھیج دیا ہے، عاصم عمر نے جرأت مندی سے کہا۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ میں محمد بن قاسم کی سلطنت کی آخری ریاست کے حکمران کے پاس جا رہا ہوں۔ میں اس امید پر آیا تھا کہ ریگزاروں اور چٹانوں کو روند کر اس سرزمین پر آنے اور اسلام کا پرچم لہرانے والے محمد بن قاسم کے جانشین بھی عرب کے مجاہدوں کی طرح بوریا نشین ہوں گے۔ تمہیں کس نے بتایا ہے کہ ہم محمد بن قاسم کے جانشین ہیں؟ داؤد بن نصر نے گرج کر کہا، ہم اس خطے کے فاتح ہیں، تم تاریخ سے بے خبر ہو۔ تم نہیں جانتے کہ ہمارے دادا احمد خان لودھی قرامتی نے یہاں آ کر ملتان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ پھر بھی ہم تمہیں اجازت دے دیتے ہیں کہ اسے محمد بن قاسم کی فتوحات کی آخری نشانی کہو۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں غیر نہ سمجھو، مگر ہمارے دربار کے کچھ آداب ہیں۔ اگر ان آداب کا پابند نہ رہ سکنا گناہ ہے تو میں معافی مانگ لیتا ہوں، عاصم عمر نے کہا۔ میں ان آداب سے واقف نہیں، کیا میں تحفے پیش کروں؟ اجازت ہے۔ دربار کے باہر عاصم عمر کے ساتھ آئے ہوئے 4 محافظ کھڑے تھے، تحفے ان کے پاس تھے۔ عاصم عمر نے باہر جا کر اپنے محافظوں سے کہا کہ وہ تحفے اندر لے چلیں۔ ان میں بیش قیمت ہیرے بھی تھے اور غزنی کے علاقے کی دلکش اور قیمتی اشیاء بھی تھیں۔ ایک تلوار بھی تھی جس کے متعلق عاصم عمر نے داؤد بن نصر کو بتایا کہ یہ راجہ جے پال کی تلوار ہے، جو اس نے آخری حملے کی ناکامی کے بعد سلطان محمود غزنوی کے قدموں میں رکھی اور التجا کی تھی کہ اسے بخش دیا جائے، وہ آئندہ غزنی پر حملے کی جرأت نہیں کرے گا۔ عاصم عمر نے آگے بڑھ کر یہ تلوار داؤد بن نصر کے قدموں میں رکھ دی۔ پیغام کیا ہے؟ داؤد بن نصر نے پوچھا۔ کیا مجھے تنہائی میں بات کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی؟ عاصم عمر نے پوچھا۔ داؤد بن نصر نے درباریوں پر نگاہ دوڑائی تو تمام درباری اٹھ کر باہر چلے گئے۔ صرف 2 لڑکیاں رہ گئیں جو داؤد بن نصر کے پیچھے کھڑی مورچھل ہلا رہی تھی۔ داؤد کے اشارے پر عاصم عمر اس کے قریب چلا گیا اور اس کے اشارے پر وہ تخت کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہمیں دربار کی اس شان و شوکت کو برقرار رکھنا پڑتا ہے، داؤد بن نصر نے عام انسانوں کے لہجے میں کہا۔ یہ ہماری مجبوری ہے اور آپ ایسے درباروں سے واقف نہیں، یہ آپ کی مجبوری ہے۔ کیا آپ کوئی تحریری پیغام لائے ہیں؟ راستے میں دشمن کے خطرے کی وجہ سے سلطان نے تحریری پیغام نہیں دیا، عاصم عمر نے کہا۔ میں سالار ہوں، پیغام چونکہ عسکری نوعیت کا ہے
اس لیے سلطان نے مجھے بھیجا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ راجہ جے پال ہماری سلطنت پر 3 حملے کر چکا ہے۔ ہر بار اسے ہتھیار ڈالنے پڑے، اور اس نے تاوان اور اپنی جان بخشی کے عوض وعدہ کیا کہ وہ آئندہ حملہ نہیں کرے گا۔ اس نے ہر بار وعدہ توڑا، آخر اسے خودکشی کرنی پڑی۔ اس کا بیٹا اننت پال اس کا جانشین ہے۔ اس نے تاوان ادا کرنے سے انکار کر دیا، اور اب سلطان کو اطلاعیں مل رہی ہیں کہ وہ ہمارے خلاف جنگی تیاریوں میں مصروف ہے۔ دونوں لڑکیاں داؤد بن نصر کے پیچھے کھڑی مورچل ہلا رہی تھیں، اور وہ عاصم عمر کی باتیں غور سے سن رہی تھی۔ آپ کو یہ علم ہے کہ اپنی سلطنت کو محفوظ کرنے کے لیے ہم نے لمغان اور پشاور پر قبضہ کر لیا ہے۔ معاہدے کے مطابق پنجاب ہماری سلطنت کا حصہ بن چکا ہے، اور اننت پال اور بھاٹنا یعنی بھیرا کا راجہ بجی رائے ہمارے باج گزار بھی ہے، اور ہمارے مقرر کیے ہوئے حاکم بھی۔ ان کا کوئی حکم اور فرمان سلطان محمود غزنوی کی مہر کے بغیر نافذ العمل نہیں ہو سکتا، مگر دونوں اس معاہدے سے منحرف ہو گئے ہیں۔ سلطان نے فیصلہ کیا ہے کہ پیشتر اس کے کہ یہ دونوں دوسرے راجاؤں کے ساتھ اتحاد کر کے ہم پر فوج کشی کریں۔ سلطان ان پر فوج کشی کریں، جن کے 2 مقاصد ہوں گے۔ ایک یہ کہ انہیں شکست دے کر اقتدار سے محروم کر دیا جائے، دوسرے یہ کہ ہند میں محمد بن قاسم کا دور حکومت واپس لایا جائے۔ کم از کم شمال مغربی ہند سلطنت اسلامیہ میں شامل ہونا چاہیے۔ یہ کارروائی اسلام کے فروغ کے لیے ہوگی۔ یہ اسلامی سلطنت بت خانہ بن چکی ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ داؤد بن نصر نے پوچھا۔ میں چونکہ سالار ہوں اس لیے عسکری رنگ میں بات کروں گا، عاصم عمر نے کہا۔ ہمیں اننت پال اور بجی رائے کے علاقوں کے درمیان ایک مقام کی ضرورت ہے جسے ہم اپنا عسکری مستقر بنائیں گے۔ رسد ہمارے قریب ہونی چاہیے۔ آپ کی ریاست چونکہ اسلامی ہے اس لیے یہاں سے عسکری بھرتی بھی کر سکیں گے۔ اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ ہماری فوجیں آ جانے سے ہندو آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکیں گے۔ ہمیں آپ سے اور آپ کو ہم سے مدد ملے گی۔ سلطان کو آپ کی طرف سے یقین دہانی کی ضرورت ہے۔ آپ ہمیں یقین دلا دیں کہ جب ہم پشاور سے ملتان کی طرف کوچ کریں گے تو آپ اپنی فوج کو اس مقصد کے لیے تیار رکھیں گے کہ اگر اننت پال یا بجی رائے نے ہم پر راستے میں حملہ کیا تو آپ عقب یا پہلوؤں سے ان پر حملہ کر کے الجھائیں گے، اور ہم آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ اگر سلطان محمود فوج کشی کرنا چاہتے ہیں تو کریں، ہم انہیں روک تو نہیں سکتے۔ داؤد بن نصر نے کہا، میرے پاس اتنی فوج نہیں کہ میں 2 راجاؤں کی فوج کا مقابلہ کر سکوں۔ اگر میں آپ کا یہ جواب لے کر سلطان کے پاس گیا تو وہ مطمئن نہیں ہوں گے۔ عاصم عمر نے کہا، میں خود بھی آپ کے جواب سے مطمئن نہیں ہوا۔ فوج میری اور مجھ جیسے سالاروں کی قیادت میں پیش قدمی کرے گی۔ خطروں اور مشکلات کا جائزہ ہمیں لینا ہے۔ میں ادھر آتے ہوئے راستہ اور ارد گرد کی زمین دیکھتا آیا ہوں۔ میں کھیوڑا کے چٹانی علاقے سے گزر کر آیا ہوں۔ میرے لیے یہی راستہ محفوظ تھا۔ فوج کو اس راستے سے نہیں گزارا جائے گا، کیونکہ فوج کو روکنے کے لیے یہ علاقہ تیر اندازوں کے لیے نہایت اچھا ہے۔ آپ کے کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ اپنے تیر انداز پہلے ہی اس علاقے میں بھیج دیں۔ یہ ہماری فوج کی پیش قدمی کی حفاظت کریں گے۔ اگر ہم نے یہ اقدام کیا تو ہمیں اپنے تیر انداز اپنی ریاست سے نکال کر ہندو راجاؤں کے علاقوں میں بھیجنے پڑیں گے۔ لمغان اور غزنی راجہ جے پال کے علاقے نہیں تھے، عاصم عمر نے کہا، اور لمغان اور ہند ہمارے علاقے بھی نہیں ہیں، مگر جے پال نے ہمارے علاقے پر فوج کشی کی اور ہم ان کے علاقے پر فوج کشی کر رہے ہیں۔ یہ نہ بھولیں کہ جن علاقوں پر یہ راجے قابض ہیں یہ سلطنت اسلامیہ کے علاقے ہیں۔ اگر نہ ہوں تو بھی ہمیں ان علاقوں کو اسلام کے پرچم تلے لانا ہے۔ داؤد بن نصر گہری سوچ میں کھو گیا۔ کچھ دیر بعد بولا، آپ کے سلطان کا مطالبہ ایسا نہیں کہ اسے فوراً تسلیم کر لیا جائے۔ ہمیں جنگی نوعیت کا اقدام کرنا ہے۔ اس کے لیے ہمیں گہری سوچ بچار کرنی پڑے گی اور ہمیں مشیروں سے مشورہ لینا ہوگا۔ آپ کو 3-4 دن رکنا پڑے گا۔ کیا میں امید رکھوں کہ مجھے اطمینان بخش جواب ملے گا؟ امید رکھنے میں کوئی حرج نہیں، داؤد بن نصر نے کہا۔ آپ ملتان کی سیر کریں،
شہر کی دیواریں دیکھیں، اس کے برج دیکھیں، شاید آپ شہر کی دفاع کے لیے کوئی بہتر مشورہ دے سکیں۔ آپ ہمارے شاہی مہمان ہیں، آج رات آپ کے اعزاز میں جشن منایا جائے گا اور بہت بڑی ضیافت ہوگی۔ ضیافت اتنی بڑی تھی جو عاصم عمر دیکھ کر بھی تصور میں نہیں لا سکتا تھا۔ محل کے باغ میں جشن اور ضیافت کا اہتمام کیا گیا تھا۔ اوپر جو شامیانے اور ارد گرد جو قناتیں لگائی گئی تھیں وہ یوں لگتا تھا جیسے سونے اور چاندی کی تاروں سے تیار کی گئی ہوں۔ شامیانوں کے ساتھ جو فانوس لٹک رہے تھے ان کی روشنیوں کے کئی رنگ تھے۔ یہ روشن رنگ شامیانوں اور قناتوں کے چمکتے ستاروں سے منعکس ہو کر ماحول کو طلسماتی بنا رہے تھے۔ کالے رنگ کے چہرے بھی گورے لگتے تھے۔ عاصم عمر پر ایسی کیفیت طاری ہونے لگی جیسے وہ قوس قزح پر خراما خرامان چلا جا رہا ہو۔ طاؤس اور طبلے کی ہلکی ہلکی صورتال پر ایک نوجوان لڑکی یوں رقص کر رہی تھی جیسے کوئی حسین ناگن بین کی لے پر بل کھا رہی ہو۔ اس کے کندھے اور بازو عریاں، ڈھکے ہوئے سینے کے نیچے پیٹ کا خاصا حصہ عریاں تھا۔ ناف کے نیچے سے ٹخنوں تک اس کا جو لباس تھا وہ ریشم کی رنگ برنگی رسیاں تھیں جو لٹک رہی تھی۔ سر کے بال کھلے اور بکھرے ہوئے تھے۔ وہ جب رقص کی اداؤں سے بل کھاتی تھی تو اس کی کبھی ایک کبھی دوسری ٹانگ ریشم کی رسیوں سے ٹخنے سے لے کر کولہے تک عریاں ہو جاتی تھی۔ اس کے جسم کا قدرتی رنگ گورا ہونے کے علاوہ روشنیوں کے رنگوں نے مل جل کر اسے ایسا رنگ دے رکھا تھا جو دیکھنے والوں کو مسحور کر رہا تھا۔ یہ رقاصہ تماشائیوں پر سحر طاری کرتی ہوئی یوں نظروں سے اوجھل ہو گئی جیسے جل پری نیلے شفاف سمندروں میں تیرتے تیرتے لہروں کے جل ترنگ میں تحلیل ہو گئی ہو۔ ایسی ہی ایک اور جل پری موسیقی کی لہروں پر تیرتی آئی اور پہلی سے زیادہ کیف پیدا کرنے لگی۔ عاصم عمر داؤد بن نصر سے دور بیٹھا تھا۔ وہاں سینکڑوں مہمان تھے۔ سب کو معلوم تھا کہ یہ ضیافت سلطان محمود غزنوی کے ایلچی کے اعزاز میں دی گئی ہے، لیکن کسی کا ہوش نہیں تھا کہ کون کہاں ہے۔ سب کی نظریں ان نوجوان لڑکیوں پر جمی ہوئی تھیں جن کے جسم صورتال پر تھرک رہے تھے۔ عاصم عمر نے تو جیسے میدان جنگ میں آنکھیں کھولی تھیں۔ 20-22 سال سے وہ تھرکتے اور تڑپتے جسم دیکھ رہا تھا، لیکن وہ جسم نوجوان رقاصہ لڑکیوں کے نہیں، زخموں سے کٹے ہوئے سپاہیوں اور کمانڈروں کے تھے جو تپتی ہوئی زمین پر پتھروں اور ریت پر تھرکتے تڑپتے اور ہمیشہ کے لیے بے حس ہو جاتے تھے۔ یہ سپاہی اس کے اپنے بھی تھے، اس کے دشمن بھی تھے۔ اس نے گھوڑوں، ہاتھیوں اور رتھوں تلے آ کر مرنے والے سپاہیوں کو بھی تڑپتے اور مرتے دیکھا تھا۔ ان جسموں کا رنگ ایک ہوتا تھا، لال سرخ۔ مرتے وقت دوست اور دشمن اسی ایک رنگ میں رنگے جاتے تھے۔ اس ماحول پر روشنیوں کے رنگ نہیں، ایک ہی رنگ کی گرد چھائی رہتی تھی۔ عاصم عمر کو خاک و خون کی اسی ایک رنگ اور اس میں رنگے ہوئے ایک ہی جیسے ماحول سے پیار ہو گیا تھا۔ اسے میدان جنگ کی ہولناکی اور ہیبت سے بھی پیار ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے سلطان کا جو دربار دیکھا تھا وہ بھی اسی رنگ کا تھا۔ دربار میں اس کے چہرے پر جو گرد کی تہ جمی ہوتی تھی ویسی ہی تہ اس کے سلطان پر جمی ہوتی تھی۔ اس دربار میں موت کے سائے رقص کرتے تھے۔ داؤد بن نصر کے جشن میں روشنیوں کے رنگوں اور ان رنگوں سے زیادہ حسین جسموں کو موسیقی کی لہروں پر بل کھاتے اور تیرتے دیکھا تو اس کے سینے کا سپاہی مدہوش ہونے لگا۔ اسے میدان جنگ کے تصور سے گھن آنے لگی، اسے خون کی بدبو سے نفرت ہونے لگی۔ داؤد بن نصر کے طلسم و ہوشربا میں اسے محسوس ہوا جیسے وہ پے در پے معرکوں سے تھک کر شل ہو چکا ہو اور اب وہ رکاب میں پاؤں جمانے اور گھوڑے پر سوار ہونے کے بھی قابل نہ رہا ہو۔ اس کی جو قوت تھی وہ کمزوری بن گئی۔ 2 لڑکیاں رقص کر کے جا چکی تھیں اور اب 13-14 سال کی عمر کے لڑکے جو لڑکیوں سے زیادہ خوبصورت اور دلکش تھے جذبات میں ہلچل بپا کرنے والا رقص کر رہے تھے۔ ہر لڑکے کے صرف کولہے رنگدار اور چمکدار ریشمی کپڑوں سے ڈھکے ہوئے تھے۔ موسیقی میں عربی رنگ بھی تھا۔
عاصم عمر ان لڑکیوں میں کھویا ہوا تھا کہ عطر اور حسن کا ایک بگولا اس کے سامنے آ رکا۔ اس نے چونک کر اوپر دیکھا۔ رقاصہ لڑکیوں جیسی ایک لڑکی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر جو مسکراہٹ تھی وہ عاصم عمر نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ لڑکی نے چاندی کی تشتری اٹھا رکھی تھی، اس پر ایک سراہی اور پیالہ تھا۔ یہ شاید شراب ہے، عاصم عمر نے گھبرا کر کہا۔ میں شراب نہیں پیتا، مسلمان ہوں۔ شراب نہیں، لڑکی نے کہا، شربت ہے۔ لڑکی نے عاصم کے سامنے رکھی ہوئی چٹائی پر تشتری رکھ کر سراہی سے پیالہ بھر دیا۔ عاصم عمر نے ڈرتے ڈرتے پیالہ اٹھایا اور ہونٹوں سے لگا لیا۔ ایک ہی گھونٹ نے اس کی آنکھیں کھول دی۔ اس نے لڑکی کی طرف دیکھا جیسے اس سے پوچھنا چاہتا ہو کہ یہ جنت کی نہر کا پانی تو نہیں۔ لڑکی کے ہونٹوں کے تبسم نے ایک طاقتور سالار کی قوت گویائی جیسے سلب کر لی ہو۔ اتنے میں ایک نوخیز عمر کا لڑکا جو اس لڑکی کی طرح دل نشین تھا ایک بڑی تشتری اٹھائے ہوئے آیا۔ اس میں چھوٹے بڑے سالم پرندے رکھے تھے جو روسٹ کیے ہوئے تھے، ان سے بھاپ اٹھ رہی تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، مہمانوں کے آگے ایسے ہی پرندے اور پیالے رکھے جا رہے تھے۔ لڑکی اور لڑکا چلے گئے۔ عاصم نے پیالہ ہونٹوں سے لگا لیا، پھر اس نے ایک پرندہ اٹھایا اور پھر اسے یوں کیف آنے لگا جیسے وہ پرندوں کی طرح اڑ رہا ہو، نیچے آ کر پھولوں کا رس چوس رہا ہو۔ لڑکی کئی بار آئی، لڑکا بھی آیا۔ وہ اس کے آگے کچھ رکھ بھی دیتے تھے اور کچھ اٹھا بھی لیتے تھے۔ اسے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کچھ اور کتنا کچھ کھا چکا ہے اور کتنی شربت پی گیا ہے۔ یہی لڑکی اسے اس کمرے میں لے گئی جو اس کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ خوشبودار سجاوٹ اور مسحری نے جیسے اسے دھکیل کر پیچھے کر دیا ہو۔ وہ اپنے آپ کو اس کمرے اور اس مسحری کے قابل نہیں سمجھ رہا تھا۔ اس کے قدم رکنے لگے۔ لڑکی نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور پلنگ پر بٹھا دیا، پھر اس کی پگڑی اتار کر پرے رکھ دی۔ یہ شربت نہیں، شراب تھی، عاصم عمر نے کہا۔ ہم سب مسلمان ہیں، لڑکی نے کہا۔ یہاں وہ شراب نہیں آ سکتی جو کافر پیا کرتے ہیں۔ ہم محمد بن قاسم کے جانشین ہیں، ہم اسلام کے پیروکار ہیں۔ لڑکی نے سراہی میں سے پیالہ بھرا اور اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ وہ پینے لگا۔ جب اس نے پیالہ رکھ دیا تو لڑکی نے اس کے دونوں گال اپنے ہاتھوں میں تھام کر آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈال دی۔ یہی زندگی ہے، لڑکی نے خوابناک آواز میں کہا۔ یہی اسلام ہے، کوئی جزا نہیں، کوئی سزا نہیں۔ عاصم عمر کی آنکھوں کے آگے اس لڑکی کی آنکھیں اور مسکراہٹ پھیلتی گئی۔ اس کا چہرہ دھندلا ہوتا گیا۔ عاصم عمر کا ذہن اس کے قابو سے نکل گیا تھا۔ اس کے ذہن نے قبول کر لیا تھا کہ یہی زندگی ہے اور یہی اسلام ہے۔ وہ بھول گیا کہ وہ کون ہے اور یہاں کیوں آیا تھا۔ ایک نیم عریاں اور حسین لڑکی کی گرم سانسوں نے ایمان کی شمع گل کر دی۔ شام کو جب مہمان جشن اور ضیافت کے لیے آ رہے تھے، محل کے ایک کمرے میں ان دو میں سے ایک لڑکی جو دن کو داؤد بن نصر کے پیچھے کھڑی مورچل ہلا رہی تھی، ایک آدمی کو بتا رہی تھی کہ غزنی کا ایلچی داؤد بن نصر کے لیے کیا پیغام لایا ہے۔ اور جب رقص کے دوران ایک لڑکی نے عاصم عمر کو شربت پیش کیا تھا، اس وقت وہ آدمی داؤد بن نصر کے پاس بیٹھا تھا جسے لڑکی نے عاصم عمر کا پیغام سنایا تھا۔ آپ کو سلطان محمود سے ڈرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اس آدمی نے کہا۔ کیا آپ کو ابھی تک یقین نہیں آیا کہ مہاراج آنند پال اور مہاراج بجی رائے آپ کی ریاست کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے سر لے چکے ہیں؟ میں ان دونوں کی نمائندگی کے لیے آپ کے ہاں مقیم ہوں۔ سلطان محمود کو آپ کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں، وہ اپنی سلطنت کی توسیع کر رہا ہے، اس کے لیے ہندو اور مسلمان ایک ہیں۔ کیا آپ کو میری وفاداری پر شک ہے؟ داؤد بن نصر نے پوچھا۔ آپ دیکھ نہیں رہے کہ میں نے اسلام کی روح مار دی ہے اور مسلمانوں کے دلوں سے
سزا اور جزا کا تصور ختم کر دیا ہے۔ آپ سے کس نے کہا ہے کہ میں سلطان محمود کا مطالبہ پورا کر رہا ہوں؟ وہ دیکھیں میں نے اس کے لیے کتنا انتظام کر دیا ہے۔ اس لڑکی کو ہم نے انسانوں کو مسحور کرنے اور انہیں اپنا مذہب اور اپنا نام بھی فراموش کرا دینے کے لیے تیار رکھا ہے۔ یہی کافی نہیں، اس آدمی نے کہا، جس طرح یہ ایلچی سالار ہے اسی طرح میں بھی اونچے رتبے کا فوجی ہوں۔ میں آپ کو جنگی مشورہ دوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ سلطان محمود کو پسند نہیں کرتے۔ آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ سلطان محمود کو دور ہی دور تباہ کر دیا جائے۔ اس کے لیے آپ اس آدمی کو تیار کر سکتے ہیں۔ اسے کہیں کہ سلطان محمود اپنی فوج ملتان لے آئے اور آپ راستے میں اس کی حفاظت کا انتظام کر دیں گے۔ میں آپ کو وہ راستہ بتاؤں گا جس سے وہ فوج لائے۔ میں انتظام کر دوں گا کہ اننت پال کی فوج اسے راستے میں بے خبری میں تباہ کر دے۔ میں نے ایلچی کا ذہن صاف کرنے کا بندوبست کر دیا ہے، داؤد بن نصر نے کہا۔ وہ دیکھو اس نے ایک پیالہ خالی کر دیا ہے، وہ شربت سمجھ کر پی گیا ہے۔ کوئی کسر رہ گئی ہو تو یہ لڑکی پوری کر دے گی۔ عاصم عمر کے چاروں محافظ داؤد بن نصر کے محافظوں کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کا سالار جیتے جی بہشت میں داخل ہو گیا ہے۔ اسے معلوم نہیں کہ یہ ایک رات کی بہشت ہے۔ صبح طلوع ہوئی تو الصبح جاگ اٹھنے والا عاصم عمر ابھی گہری نیند سویا ہوا تھا۔ سورج اوپر اٹھ آیا تو اس کی آنکھ کھلی۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا، اس کا دماغ واپس آ رہا تھا۔ رات والی لڑکی کمرے میں داخل ہوئی، اس کے ہاتھ میں تشتری تھی۔ تم نے رات مجھے گنہگار کر دیا ہے، عاصم عمر نے گھبراہٹ کے عالم میں پوچھا۔ میں یہاں کسی اور کام کے لیے آیا تھا۔ لڑکی نے تشتری اس کے آگے رکھ کر ایک پیالہ اس کے ہاتھ میں دیا جس میں دودھ تھا۔ اس نے پیالہ رکھ دیا اور بولا، میں تمہارے ہاتھ سے کچھ بھی قبول نہیں کروں گا۔ مجھے بتاؤ رات مجھے کیا ہوا تھا؟ تم جہنم سے جنت میں آئے ہو، اسے ایک آواز سنائی دی۔ اس نے ادھر دیکھا، ایک لمبا تڑنگا سفید ریش بزرگ کھڑا تھا۔ اس کی سفیدی مائل چہرے پر بڑھاپے کی گہری لکیریں تھیں۔ وہ سر سے پاؤں تک ایک سفید لبادے میں ملبوس تھا۔ اس کی داڑھی دودھ کی طرح سفید اور لمبی تھی۔ اس کے ہاتھ میں عصا تھا۔ وہ دبے پاؤں کمرے میں داخل ہوا۔ تمہیں گناہوں سے ڈرانے والے خود گنہگار ہیں، سفید ریش نے کہا۔ یہ تمہارے بادشاہ اور تمہارے سلطان ہیں۔ تم میدان جنگ کے خون خرابے کے اتنے عادی ہو چکے ہو کہ یہ آسائش تمہیں گناہ کی طرح بری لگتی ہے۔ یہ آسائشیں تمہارا حق ہیں جو تم سے چھین لیا گیا ہے۔ تم سے جنگیں لڑائی جاتی ہیں اور تمہیں یقین دلایا جاتا ہے کہ تم لڑتے ہوئے مارے گئے تو سیدھے بہشت میں جاؤ گے، مگر تمہیں یہ بتانے والا کوئی نہیں کہ بہشت اسی دنیا میں ہے۔ تمہارے بادشاہ اور سلطان تمہیں اس لیے مرواتے ہیں کہ وہ زندگی کی بہشت سے محفوظ رہ سکے۔ تمہیں کس نے بتایا ہے کہ اسلام نے عیش و عشرت کو گناہ کہا ہے؟ سفید ریش کے بولنے کے انداز اور لب و لہجے میں ایسا تاثر تھا کہ عاصم عمر پر خود سپردگی کی وہی کیفیت طاری ہو گئی جو رات لڑکی کو دیکھ کر طاری ہوئی تھی۔ یہ دراصل انسانی فطرت کی کمزوریاں تھیں جو مجسم گناہ کو دیکھ کر اس کے اندر بیدار ہو گئی تھی۔ سفید ریش بزرگ اسے جو کہہ رہا تھا وہ وہی کچھ سننا چاہتا تھا۔ اسے گناہ کے لیے جواز کی ضرورت تھی جو یہ بوڑھا پوری کر رہا تھا۔ یہ اسی انتظام کے تخت ہو رہا تھا جس کا ذکر داؤد بن نصر نے اپنے ایک ہندو مہمان کے ساتھ کیا تھا۔ عاصم عمر سالاری کے رتبے کا آدمی تھا۔ اسی ایک آدمی کے ذہن اور دل پر قبضہ کر لینے سے سلطان محمود غزنوی کی فوج کے چوتھائی حصے سے آسانی سے ہتھیار ڈلوائے جا سکتے تھے۔ عاصم عمر اس جال میں آ چکا تھا۔ اسے داؤد بن نصر کا پیغام ملا کہ آج اسے ملتان کی سیر کرائی جائے گی۔ اس کے لیے داؤد کی ذاتی بگھی آ گئی جس کے آگے اعلیٰ نسل کے 4 گھوڑے جتے ہوئے تھے۔
7 زرعی برق لباس میں داؤد کے اپنے محافظ تھے۔ جہاں اسے سیر کے لیے لے جایا گیا وہ دریا کے کنارے بڑی خوشنما جگہ تھی۔ عاصم عمر اپنے آپ کو بادشاہوں کے درجے کا آدمی سمجھنے لگا۔ اس کے اپنے جو 4 محافظ آئے تھے ان کے متعلق اس نے پوچھا ہی نہیں کہ کہاں ہیں۔ انہیں بھی دربار سے اطلاع دی گئی تھی کہ آج ان کا سیر کا دن ہے، وہ جہاں چاہیں جا سکتے ہیں، چنانچہ وہ شہر میں چلے گئے تھے۔